آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ ملک میں 16 جنوری سے شروع ہوگی کووڈ-19 سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری مہم۔ جموں کشمیر میں آج نوویل کورونا وائرس کے 122 کیسوں کی نشاندہی۔ سری نگر سمیت وادی کے کچھ علاقوں میں آج پھر ہوئی برف باری، ہوائی ٹریفک جزوی طور متاثر۔ نوجوانوں کو اپنی قوت کا صحیح سمت میں استعمال میں لانے کا لیفٹیننٹ گورنر کا مشورہ۔ گلمرگ میں سکی کورس کے لیے لڑکیوں کے دستے کو کیا روانہ۔ اور مہاراشٹر کے ایک ہسپتال میں آتش زدگی کے واقعے میں 10 بچوں کی موت۔ اب ان دیگر خبروں کی تفصیل۔ صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری کی مہم ملک بھر میں 16 جنوری سے شروع کی جائے گی۔ وزارت کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں ترجیحی بنیاد پر صف اول کے ہیلتھ ورکروں کو کووڈ ویکسین دی جائے گی، جن کی تعداد 3 کروڑ کے آس پاس ہے۔ دوسرے مرحلے میں 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو کووڈ ویکسینیشن کے دائرے میں لایا جائے گا۔ ادھر آج جموں کشمیر میں نوویل کورونا وائرس کے 122 نئے مریضوں کی نشاندہی ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 سے 2 مریضوں کی موت بھی واقع ہوئی۔ کووڈ-19 کے بارے میں جاری کیے گئے میڈیا بلیٹن کے مطابق آج مزید 267 کورونا متاثرین صحت یاب ہو گئے۔ اسی دوران برطانیہ سے وادی لوٹنے والے 2 افراد کا ایئرپورٹ پر کووڈ-19 کے لیے ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے ایک کو پازیٹیو پایا گیا ہے۔ البتہ دونوں لوگوں کے نمونوں کو باہر بھیجا گیا ہے تاکہ اس شبے کو دور کیا جا سکے کہ کہیں یہ برطانیہ میں حال ہی میں پائے گئے کووڈ-19 کے نئے ویریئنٹ سے متاثر تو نہیں ہے۔ اس بارے میں جواہر لال نہرو میموریل ہسپتال ریناواری میں کووڈ-19 کے نوڈل افسر ڈاکٹر بلکی شاہ نے دوردرشن نیوز کو بتایا۔ آج ہمارے ہاسپٹل میں 2 کیسز صبح آئے جو کہ یو کے سے آئے ہوئے ہیں، ٹریولرز ہیں، یو کے ریٹرنیز ہیں۔ روٹین میں ٹریولرز کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے ایئرپورٹ پہ، ان کا بھی RT-PCR ہوا ہے۔ اس میں سے ایک پازیٹیو آیا ہے اور دوسرا سسپیکٹ ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ تھا۔ اب ان کو آئیڈیلی یہ ایسمپٹومیٹک ہیں دونوں، ان کو گھر میں اس لیے نہیں رکھا ہے کیونکہ یہ یو کے سے واپس آئے ہوئے ہیں اور دیکھنے کے لیے کہیں ان کا یہ نیو وہ جو یو کے اسٹرین ہے اس سے تو نہیں افیکٹڈ ہیں، یو کے اسٹرین کے لیے تو نہیں پازیٹیو ہیں، اس لیے ان کو آئسولیٹ کر کے رکھا ہے ہمارے ہاسپٹل میں۔ ہم نے ان کو ایڈمٹ کیا ہے۔ اب ان کا سیمپلنگ جو انسٹیٹیوٹ سے ہوئی ہے، اسکمز نے کی ہے ان کی سیمپلنگ، وہ جائے گی جینوم ٹیسٹنگ سیکوینسنگ کے لیے دہلی، تاکہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ نئے اسٹرین کے لیے پازیٹیو ہیں کہ نہیں۔ مزید خبریں اس وقفے کے بعد۔ سوچئے اگر اصل زندگی میں ایسے حالات ہوں تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن شکر ہے بینکنگ کے لیے نہیں۔ اگر آپ 70 سال سے زیادہ کے ہوں یا معذور ہوں تو بینک آپ کو کچھ ضروری بینکنگ سہولتیں گھر بیٹھے دے سکتا ہے۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ سری نگر سمیت وادی کے کچھ حصوں میں آج پھر برف باری ہوئی، جس کے نتیجے میں ہوائی اور زمینی ٹریفک ایک بار پھر جزوی طور متاثر ہوا۔ شہری سری نگر میں تازہ برف باری صبح سویرے شروع ہوئی اور صبح 8:30 بجے تک تقریباً 4 سے 5 انچ تک برف جمع ہو گئی تھی۔ جنوبی کشمیر کے نوگام میں 5 انچ، اننت ناگ اور شوپیان میں 3 انچ اور پلوامہ میں 4 انچ تازہ برف جمع ہو گئی تھی۔ حالانکہ سکی ریزورٹ گلمرگ اور ریفٹنگ کے لیے مشہور پہلگام سے تازہ برف باری کی کوئی اطلاع نہیں ملی، البتہ کچھ دیگر مقامات پر ہلکی بارش ہوئی۔ تازہ برف باری کی وجہ سے سری نگر ایئرپورٹ سے آج دن میں 4 بجے تک پروازوں کا آنا جانا متاثر رہا اور آج کے لیے طے کئی پروازیں منسوخ کی گئیں۔ ایئرپورٹ حکام نے کہا ہے کہ رن وے پر برف جمع ہونے کی وجہ سے پروازوں کی آواجاہی مشکل بن گئی تھی۔ حالانکہ سپہر 4 بجے کے بعد 6 پروازوں نے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ بھی گاڑیوں کے لیے اگرچہ باضابطہ طور پر ابھی بند ہے، لیکن درماندہ گاڑیوں کے لیے جزوی طور سے بحال۔ نیشنل ہائی وے سے آج بھی تقریباً 5,500 گاڑیاں وادی وارد ہوئیں، جن میں 200 مسافر گاڑیوں کے علاوہ باقی مال بردار گاڑیاں شامل تھیں۔ ہمارے کلگام نمائندے کے مطابق اس وقت بھی رامسو سے سری نگر کی طرف تقریباً 700 گاڑیاں رواں دواں ہیں۔ نمائندے نے بتایا ہے کہ قاضی گنڈ سے اننت ناگ کے راستے پر گاڑیوں کا بھاری جام لگا ہوا ہے۔ اس بیچ ADGP ٹریفک ٹی نامگیال نے اطلاع دی ہے کہ قومی شاہراہ پر کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں مسافر گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی، جبکہ وادی میں درماندہ مال بردار گاڑیوں کو جموں جانے کی اجازت دی جائے گی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق موسم کے تیور بدلنے سے شبانہ درجہ حرارت میں گراوٹ آ گئی ہے اور سری نگر میں گزشتہ رات کے -0.4 ڈگری سیلسیس کے مقابلے میں کل رات کا درجہ حرارت -4 ڈگری سیلسیس تک نیچے چلا گیا ہے، حالانکہ گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -10 ڈگری پر برقرار رہا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ وادی میں اس وقت موسم سرما کا سرد ترین دور چلے کلان چل رہا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ وہ اپنی قوت کا صحیح سمت میں مثبت استعمال کریں۔ گلمرگ میں 15 روزہ سکی تربیتی کورس کے لیے لڑکیوں کے دستے کو روانہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو سرکار کی طرف سے فراہم کیا جا رہے سبھی مواقعوں سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر سرکار نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے نہ صرف مناسب پلیٹ فارم فراہم کر رہی ہے بلکہ ابھرتے کھلاڑیوں کو بہتر سے بہتر کوچز تک رسائی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ منوج سنہا نے ساتھ ہی محکمہ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کو تربیت پانے والے سبھی سکائرز کے لیے ہر طرح کے انتظامات میسر رکھنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق خان، سیکریٹری کھیل کود سرمد حفیظ، ڈائریکٹر جنرل یوتھ سروسز ڈاکٹر سلیم الرحمان اور دیگر آفیسر بھی موجود تھے۔ گزشتہ برس وادی میں کووڈ-19 کی وجہ سے اگرچہ سیاحت کے سیکٹر پر سکوت چھا گیا تھا، لیکن 2021 کے آتے ہی کورونا وبا کمزور پڑنے اور بھاری برفباری نے کشمیر میں مہمان سیاحوں کے لیے سیر و تفریح کے دریچے پھر ایک بار کھول دیے ہیں۔ سری نگر میں موجود کئی سیاحوں نے وادی کے سیر سپاٹے سے متعلق اپنے تجربات کا اظہار یوں کیا۔ یہاں پہ بھی نظر گھما کے دیکھیں گے آپ کو یہاں پہ برف ہی برف دکھائی پڑے گی اور موسم بہت ہی سہانا ہے، یہاں پہ جتنے بھی ٹورسٹ ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں اور موسم کافی اچھا ہے۔ سنو فال دیکھا میں نے پہلی بار یہاں پہ، سنو فال دیکھ کے تو بہت اچھا لگا۔ دوسری طرف شعبہ سیاحت سے جڑے افراد بھی بحال ہو رہے سیاحتی سیزن پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایڈونچر ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن کے صدر روف تمبو کے تاثرات۔ بہت ہی اچھی برف باری اس بار ہوئی اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ٹورسٹس آنے سٹارٹ ہو گئے اور تقریباً مارچ تک یہ ایک اچھی خوش آئندہ بات ہے کہ کوئریز بہت اچھی آ رہی ہیں اور بکنگز بھی بہت اچھی آ رہی ہیں رائٹ اپ ٹو منتھ آف مارچ۔ حالیہ برفباری کے بعد اگرچہ مختلف سرکاری محکموں اور اداروں کی جانب سے سڑکوں کے بیچوں بیچ برف ہٹائی گئی ہے، لیکن سڑک کناروں پر موجود برف کے انباروں کے نتیجے میں سری نگر کے لال چوک اور دوسرے سبھی علاقوں میں گاڑیوں کے چلنے پھرنے میں زبردست رکاوٹیں آ رہی ہیں اور ایسے میں لگنے والے ٹریفک جام کے نتیجے میں عام لوگوں، ملازم پیشہ افراد اور خاص طور سے مریضوں کو ان کی منزلوں تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ ضلع بڑگام کے چراری شریف، پکھر پورہ، کنی دجن، ناگبل، داربن اور ملکہ جات سے عوام نے شکایت کی ہے کہ وہاں کی سڑکوں سے ابھی تک برف نہیں ہٹائی گئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے میں علاقے کے باشندوں کو گوناگوں مشکلات سے ہو کر گزرنا پڑ رہا ہے۔ مین روڈ مین روڈ ونکس بند یپر دارونک پیشنٹ تمو رات نیو تمو واپسی ونکس سانے اگر تھی وچھو تم ونکس ونکس سانے ووت رات پہ یو پہ فون کران مگر سان فون کہیں تہ جواب دان مگر کلگام پولیس نے عوام کے تئیں جذبہ خیر سگالی کی ایک اور مثال پیش کرتے ہوئے اس وقت قیمتی جانیں بچانے میں مدد کی جب ضلع کے موہن پورہ اور کھاہی جوگی پورہ سے اطلاع ملنے پر پولیس کے اہلکاروں نے فوری کارروائی کر کے درد ذہ میں مبتلا 4 خواتین کو ضلع ہسپتال پہنچایا۔ پولیس نے ان حاملہ خواتین کو سرکاری گاڑی میں بٹھا کر طبی دیکھ ریکھ کے لیے بروقت ڈاکٹر کے پاس پہنچایا، جس کی عوام نے سراہنا کی ہے۔ فوج نے آج ضلع انتظامیہ کپواڑہ کی درخواست پر ایسے 7 مریضوں کو بذریعہ ہیلی کاپٹر سری نگر منتقل کیا جن کی حالت نازک تھی۔ ان مریضوں میں ایک 6 سالہ بچے بھی شامل تھی جو آگ سے جھلس گئی تھی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں نے ضلع کے دور دراز علاقوں کے اپنے دورے کے دوران سڑکوں سے برف ہٹائے جانے کے کام کا جائزہ لیا۔ ترقیاتی کمشنر کے مطابق ضلع کی بیشتر سڑکوں سے برف صاف کی جا چکی ہے۔ دورے کے دوران انہوں نے لوگوں سے اشیاء ضرورت کی فراہمی سے متعلق جانکاری بھی حاصل کی۔ دریں اثنا ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ کی اطلاع کے مطابق کل تمام دفاتر چھٹی کے باوجود ضلع میں کھلے رہیں گے۔ یہ قدم خراب موسمی صورتحال اور برفباری کی وجہ سے پیدا شدہ عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے انتظامیہ پر پھر الزام عائد کیا ہے کہ وہ برفباری سے پیدا شدہ صورتحال سے مؤثر طور نمٹنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ وہ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر سری نگر کے مختلف علاقوں کے عوامی وفود سے بات چیت کر رہے تھے، جنہوں نے ساگر کو لوگوں کو درپیش مختلف معاملات کے بارے میں جانکاری دی۔ ان وفود نے شہر کے اندرونی سڑکوں سے برف نہ ہٹائے جانے، مناسب بجلی کی عدم دستیابی اور اشیاء ضرورت کی قلت کی شکایت کرتے ہوئے اس سے سرکار کی نوٹس میں لانے کی استدعا کی۔ ضلع پلوامہ کے ترال سب ڈویژن میں علاقہ منگہامہ سے گزشتہ ہفتے لاپتہ ہوئے ایک 19 سال کے نوجوان کے پریشان اہل خانہ نے اس سے گھر واپسی آنے کی اپیل کی ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ عارف احمد شیخ نامی یہ نوجوان گھر کا واحد کماؤ ہے اور اس کے کنبے کا دوسرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ لاپتہ عارف کی ماں اور بہن نے انتہائی مغموم حالت میں اس سے گھر واپسی کرنے کی اپیل دہرائی ہے۔ کرمو فون یہ مو بٹوار دہ شامن واپس اس کران اپیل اگر کن جائے چھو سہ روپیہ دان اگر چھو کن جائے ان سہ واپس۔ ہائی کورٹ سے منسلک اسسٹنٹ آفیشل لیکویڈیٹر حامد بخاری نے آج جموں کشمیر میں لیکویڈیشن کے سبھی معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں جلد سے جلد نپٹانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں آج سری نگر دفتر میں ایک میٹنگ کر کے ہر ایک معاملے کا جائزہ لیا۔ بانڈی پورہ میں آج وادی کے نامور شاعر و ادیب پروفیسر رشید نازکی کی 5ویں برسی کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد ہوا جس میں وادی کے سرکردہ شعراء اور ادیبوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وادی کے نامور محقق پروفیسر شفیع شوق کو پروفیسر رشید نازکی ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ سرکردہ شاعر شہناز رشید کو چراغ سخن ایوارڈ دیا گیا۔ تقریب کے دوران معروف گلوکار شفیع سوپوری نے حاضرین کو اپنے فن سے محظوظ کیا۔ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر ارضیات پروفیسر طلعت احمد نے کشمیر سمیت پورے ہمالیائی خطے کے پالیسی سازوں اور عام لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ زلزلوں کے دوران جانی نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے کنکریٹ کی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے سے اجتناب کریں۔ یونیورسٹی میں آج منعقدہ ایک تکنیکی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حساس سیسمک زون میں آنے کی وجہ سے کشمیر اور ہمالیائی خطے کے لیے لکڑی کے استعمال والے گھر زیادہ محفوظ ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان راجوری ضلع میں حد متارکہ پر بھاری گولہ باری ہوئی ہے۔ سرحدی فائرنگ کا یہ واقعہ ضلع کے نوشہرہ سیکٹر میں آج دن میں 1 بجے کے قریب پیش آیا۔ سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی انفورسمنٹ ونگ نے آج نوگام لسجن علاقے میں انہدامی کارروائی انجام دی، جس دوران چند خود غرض عناصر کی طرف سے بھاری برفباری کے بیچ کھڑا کی گئی ناجائز تعمیرات منہدم کی گئیں۔ مہاراشٹر میں بنڈارا کے ایک ہسپتال میں آگ کی ایک ہولناک واردات میں کم سے کم 10 نوزائیدہ بچے جھلس کر فوت ہو گئے ہیں۔ آگ بجھانے والے عملے نے فوراً آگ پر قابو پا لی اور ہسپتال کو آنن فانن خالی کرا لیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ہسپتال کے نوزائیدہ وارڈ میں 17 بچے تھے، جن میں سے 7 کو بچا لیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آگ کی اس واردات میں نوزائیدہ بچوں کی جانیں تلف ہونے پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور اب درجہ حرارت۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5.4 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس رہا، جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ باقی خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔